السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ زبیر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ آئی جی سندھ کلیم امام کا تبادلہ بالآخر ابھی تک یہ معمہ ہی ہے، اور اس کو لے کے آج جو ایک نشست کے ساتھ ایک جو شہداء کی تقریب تھی، اس میں آئی جی سندھ کلیم امام نے کہا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ بعد میں فرمایا کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ ترجمان سندھ حکومت سعید غنی کہتے ہیں کہ کلیم امام سندھ حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ سازشوں کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو مانیٹری پالیسی ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے اگلے 2 ماہ کے لیے، اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ شرح سود 13.25% پر برقرار ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ رواں سال بھی مہنگائی 11 سے 12% ہی رہے گی۔ اس کے علاوہ کچھ اہم سیاسی معاملات بھی ہیں، لیکن نظامی صاحب موسٹ امپورٹنٹ جو ہم نے دیکھا کہ آج کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، جہاں کیبنٹ میٹنگ میں وزیر اعظم یہ استفسار کرتے رہے کہ خالد مقبول صدیقی کہاں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ان کی فائنینس ٹیم ہے اس سے بھی کچھ برہمی کا اظہار کیا انہوں نے۔ لیکن جو بریفنگ سامنے آئی ہے مراد سعید اور فردوس عاشق اوان صاحبہ کی، بڑے ہوش ربا انکشافات ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں نظامی صاحب نواز شریف صاحب صرف اپنی سیکیورٹی پہ 214 کروڑ روپے وہ اڑا گئے یا ان کی سیکیورٹی پہ صرف ہو گئے۔ یہ اعداد و شمار 1.5 سال بعد آ کے دینا، اور کیا ان اعداد و شمار کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے؟ جی محمد زبیر صاحب السلام علیکم۔ یہ جی السلام علیکم۔ آج کی کابینہ کے اجلاس میں کوئی مجھے تو عجیب سی بریفنگ لگی ہے کہ کوئی آئندہ کی بات کرنے کی بجائے کو ماضی کی بات زیادہ کی کہ جی وہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے 10 سال میں ملک نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے 24,000 ارب کے قرضوں میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ ملک میں 10 سالوں میں جاتی عمرہ میں سیکیورٹی پر 214 کروڑ خرچ کیے نواز شریف صاحب نے، فینسنگ پر اتنے 27 کروڑ خرچ ہوئے۔ شہباز شریف نے نواز شریف کے طیارے کو 556 بار استعمال کیا۔ یہ کابینہ میں کے لیول کی باتیں تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ہوئی ہیں، تو میں نے کہا سوچا کہ آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا آپ کے دور میں بالکل ہی مس یوز آف پبلک آفس ہوتا رہا؟ میرے خیال ہے نظامی صاحب ایک تو 2 چیزیں ہیں، اس سے پہلے کہ میں وہ پچھلے اعداد و شمار کا جواب دوں۔ 1.5 سال کے بعد دنیا کی تاریخ میں کوئی حکومت نہیں ہوگی جو سنگین ترین ملک میں پرابلم اس وقت چل رہا ہے، مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، اور کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں کوئی بھی کام ہو رہا ہے، اور بجائے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے اور لوگوں کو تسلی دی جائے کہ حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، معیشت کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، اور وہ چیزیں جو ان کے اپنے حکومتی عہدیدار منسٹرز وغیرہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، الائز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، بجائے کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے عوام کو تسلی دی جائے، اب وہ کہ جی جاتی عمرہ پر اتنے خرچ کیے گئے، قرضے اتنے لیے گئے۔ لیکن ہم گھبراتے نہیں ہیں کہ جی ہمیں کوئی جواب دینا پڑے۔ پہلی بات تو یہ قرضوں کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے ایک ڈیٹ کمیشن اپوائنٹ کیا تھا، اور اس وقت میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ عجیب ہیں ہمارے پرائم منسٹر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 24,000 ارب کے قرضے لیے ہیں 2008 سے 2018 کے درمیان 10 سال میں، جو کہ صحیح فگرز ہیں، اور یہ قرضے نہیں ہیں، ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہیں، اس میں صوبائی حکومتوں کا بھی قرضے ہیں، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے بھی قرضے ہیں۔ وہ چلے ہم نے مان لیا، ہم ایپل ٹو ایپل کمپیریزن ہی کرتے ہیں کہ 24,000 ارب لیے 10 سال میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ہم حساب ضرور دیتے ہیں کہ ہم 14,000 ارب ہم نے قرضے ہمارے زمانے میں لیے گئے، جس میں صوبائی حکومتوں کے بھی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہیں، مان لیا۔ پرائم منسٹر عمران خان کے اعداد و شمار 30,000 ارب وہ کہتے ہیں لا کے ہم نے چھوڑا۔ اس وقت 1 سال کے اندر وہ 30,000 ارب سے 41,000 ارب، یعنی کہ عمران خان ہی کی لینگویج میں پہلے 31 سال میں 30,000 ارب اور 72ویں سال میں 11,000 ارب۔ ابھی کسی کو بھی یہ بتایا جائے، اس وقت میں نے آرٹیکل میں لکھا تھا آج سے 7 مہینے پہلے کہ یہ کبھی آگے چلے گا ہی نہیں ڈیٹ کمیشن، کیونکہ جب وہ اعداد و شمار لے کے بیٹھیں گے تو ان کو خود پریشانی ہوگی کہ ہم کیا بتائیں
کہ 24,000 ارب 10 سال کا جواب دیں جو کہ 2.4 ارب بنتے ہیں ہر سال اینول ایوریج, اور اپنے موصوف 11,000 ارب لے کے بیٹھ گئے, اور اس 11,000 ارب میں کوئی کام نہیں ہوا. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی, ہم نے موٹر ویز کا جال پھیلایا, ہم نے روڈ نیٹ ورک کیا, ہم نے بہت سے دوسرے پروجیکٹس کیے, ہم تو حساب بھی دینے کے لیے تیار ہیں. جی آپ نے کیا کیا ہے 11,000 ارب کا؟ ٹھیک اچھا, یہ تو زبیر صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن یہ بتائیے کہ اتنے آپ لوگوں نے قرضے لیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ ملک کے لیے کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا ملک کو دیوالیہ کر گئے کہ ہمیں 11,000 ارب اور قرضے لینے پڑے ایک سال میں. سارا ہی آپ کا کیا دھرا ہے پچھلے 1.5 سال کی, جو اس سے پہلے کی جو بے تدبیری ہے, وہی اس چیز کا موجب بنی ہے. نظامی صاحب, ظاہر سی بات ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یا تو مسلیڈ کیا جاتا ہے یا ان کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. دیکھیں, جس سال لاسٹ بجٹ ہم نے دیا تھا اس سال 1,500 جو تھے ارب وہ ڈیٹ سروسنگ میں تھے. اس سال تقریباً 3,000 ارب ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ڈبل ہو گئے. وہ ڈبل ان کے فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے, ہمارے فیصلوں کی وجہ سے نہیں. آپ نے 35% ڈی ویلیویشن جب آپ کر رہے تھے تو وہ آپ کا فیصلہ تھا. یہ جو آج آپ نے اوپننگ میں یہ بتایا کہ 13.25% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, پالیسی ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا, ہم چھوڑ کے گئے تھے 6.25 پر, یہ لے گئے 13.25 پر. تو اس کی وجہ سے قرضوں میں اضافہ ہوتا ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرضوں میں اضافہ اس وجہ سے ہوا, اس وجہ سے ہوا, اس وجہ سے ہوا. آپ کو یاد ہے 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو 5 سال اس سے پہلے شوکت عزیز نے 60 روپے رکھا تھا. تو پیپلز پارٹی کا کسی کو یاد ہے کہ وہ 5 سال تک اسی چیز پر روتے رہے کہ جی انہوں نے 60 روپے چھوڑا تھا, اس وجہ سے ہمارے زمانے میں آ کے قرضے بڑھ گئے کیونکہ ہمیں ڈی ویلیویشن کرنا پڑا. یہ تو فیصلہ آپ کا اپنا تھا. ہم نے جو فیصلہ چھوڑا تھا 116 روپے پر, ہم اس پر قائم ہیں. اس کی وجہ سے قیمتیں کم تھیں, 4% سے کم ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے آنے کے بعد 13% تک پہنچا دیے. ٹھیک ہے زبیر صاحب, یہ اسٹیٹ بینک نے آج اپنی گورنر نے میڈیا کو بریف بھی کیا ہے کہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ وہیں رہے گا جہاں پہلے ہے, 12.5%, اور مہنگائی انہوں نے کہا 11 سے 12% ہے. یعنی انہوں نے دونوں کو لنک بھی کیا, اور نیچرلی جب تک انفلیشن نیچے نہیں آئے گی وہ انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں رہیں گے. دوسری طرف کل پرائم منسٹر صاحب, دیکھیں میں نظامی صاحب اس پہ صرف ذکر کر دوں, یہ جو 13.25% ہے یہ پچھلے 7-8 مہینے سے گورنر اسٹیٹ بینک جو IMF کی طرف سے لون پر آئے ہوئے ہیں, اور ایجپٹ میں انہوں نے یہی کام کیا تھا جو یہاں کر رہے ہیں. ایک طرف انہوں نے ڈی ویلیویشن کو بالکل روک دیا, دوسری طرف پالیسی ریٹ 13.25%, جو کہ پورے خطے میں کیا پوری دنیا میں اتنا نہیں ہوگا. اس سے ہو کیا رہے کہ جس کو ہاٹ منی کہتے ہیں, $2.2 بلین پاکستان میں آ چکے. 2% پر آپ یورپ سے قرضہ لیں اور وہ آپ لا کے یہاں انویسٹ کر دیں, 3 مہینے 6 مہینے کمائیں اور آرام سے آپ 11-12% کما کے یہاں سے نکل جائیں. اور یہ جب دینے کا وقت آئے گا, اور اس کی وجہ سے اور قرضے بڑھ گئے. نہیں زبیر صاحب, ابھی ظاہر ہے ڈیٹ بڑھتا ہے نا جب آپ کوئی یہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے. زبیر صاحب یہ ذرا سمجھا دیں, 2.5% یہ ہاٹ منی ذرا ہاٹ منی تو سمجھ جاتی ہے, لیکن زبیر صاحب اصل بات یہ ہے کہ اس کی بیسس پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بڑی FDI آ رہی ہے. اب یہ جو یہ بڑی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے بڑی, اسی حوالے سے ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے. دوسرے یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے آپس میں کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ کو ہائی رکھا جا رہا ہے, یہ دنستہ اس لیے تو نہیں رکھا جا رہا کہ اور ہاٹ منی آئے, اور اس کے خطرات آپ بتا دیں. خطرات دیکھیں جی بڑا سمپل سا ہے, یہ اٹریکٹیو تو ہے سب گوروں کے لیے. ظاہر ہے پاکستان سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ کہیں نہیں ہے, تو 13.25%. ابھی جو ٹی بلز لاسٹ گئے وہ 13.45% پر گئے. تو 13.45% ہم انٹرسٹ دینے کے لیے تیار ہیں. باہر سے آ کے آپ انویسٹ کریں, گورے عیش کریں گے, وہاں 2% پر انٹرسٹ ریٹ لے کے 11-12% آپ نے کما کے چلے گئے. اب ایک تو اس کا جو خطرات ہے, آپ کا قرضہ بڑھ گیا, ظاہر سی بات آپ نے یہ پیسہ واپس دینا ہے نا, اور اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ پر دینا ہے. دوسرا جو نقصان ہے, جو سب سے بڑا نقصان ہے, وہ پاکستانی بزنسز کے لیے نقصان دہ. جتنے انٹرسٹ ریٹس آپ ہائی رکھیں گے
اتنا کم بورنگ ہوگی, اور 71% پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ بورنگ کم ہوئی ہے پچھلے ایک سال میں, 71%. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹس اتنے ہائی ہیں. سو یہ صرف ان گوروں کے لیے تو یہ ضرور فائدہ مند ہے, لیکن پاکستانی بزنسز کے لیے دیکھیں نا, جو پرائیویٹ سٹیزن ہیں اس یہ 13.25 تو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے نا. اگر میں اور آپ بینک جاتے ہیں تو ہمارے لیے 16-18% تک ہے. تو اب آپ سوچیں تو وہ تو کون لینے کے لیے تیار ہوگا. تو سارے بزنسز کی تباہی جو ہے وہ اسی ہائی انٹرسٹ ریٹس کی وجہ سے ہے. لیکن اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب جو ہیں ایجپٹ والا فارمولا یہاں لگا رہے ہیں, اس کی وجہ سے ڈالرز تو آ رہے ہیں, لیکن یہ کیا ڈالرز واپس نہیں جائیں گے؟ اب ہمارا خیال یہ تھا کہ جیسے یہ کم کرتے جائیں گے انٹرسٹ ریٹ, یہ پیسہ نکلنا شروع ہو جائے گا, لیکن اسٹیٹ بینک نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو وہیں رکھیں. تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے تباہی ہے. پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی جب پرائیویٹ سیکٹر بورنگ بڑھے گی. پرائیویٹ سیکٹر بورنگ اگر 71% کم ہوگی تو بزنس ڈاؤن ہوگا, اکنامک ایکٹیویٹی ڈاؤن ہوگی. زبیر صاحب, یہ کل پرائم منسٹر صاحب وہاں کراچی میں تھے, دو چیزیں الگ الگ ہیں ویسے. ایک تو تاجروں سے خطاب میں انہوں نے بڑا گلہ کیا کہ بھئی ہم آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ بھی بات کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ ہماری میڈیا پہ تعریف ہی نہیں کرتے. دوسرے انہوں نے کہا جو تاجروں کا مطالبہ تھا کہ ریٹ آف انٹرسٹ جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کم کریں, ہم کیا بزنس کریں, اس کا انہوں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی کہ وہ کریں گے. دوسرے ایک اور بالکل غیر متعلقہ مسئلہ تھا کہ کل ہی یہ طے ہوا تھا کہ کلیم کی آئی جی کی وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گی, لیکن آج پھر کابینہ کے اجلاس کے بعد وہ پھر کٹائی میں پڑ گیا معاملہ. پہلے خبر آئی کہ یہ عمران اسماعیل صاحب اور سی ایم سندھ کر لیں گے, اور اب تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ وہ مؤخر کر دیا ہے فیڈرل کیبنٹ نے. تو یہ ایک اور یو ٹرن ہے. یہ جو آپ نے بزنس مین کی بات کی تھی, ابھی پاکستان بزنس کونسل جو ہے, جو سب سے معتبر بزنس فورم ہے, 82 فورن اور پاکستانی کمپنیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور سب سے سیریس بزنس فورم ہے, اس نے ابھی جو حالیہ اپنا بیان جاری کیا تھا وہ کبھی بھی اس قسم کے ٹرمز نہیں یوز کرتے. یو ٹرن انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے, اور وہ 3-4 ایگزامپلز دی ہیں انہوں نے بجلی کے حوالے سے, گیس ریٹس کے حوالے سے, کہ یو ٹرن بھی, اور یو ٹرن بھی ریٹروسپیکٹو, کہ جی آج جنوری 2020 میں فیصلہ کیا کہ 7 سینٹ نہیں ہوئے گا, 10 سینٹ ہوگا یا 13 سینٹ ہوگا سوری, اور وہ بھی جنوری 2019 سے اپلائی ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے ایکسپورٹ کرنے والی جو کمپنیز ہیں وہ تو تباہی کے دانے پر آگے کھڑی ہوگی. آئی جی کا جو مسئلہ ہے, دیکھیں نا, پنجاب میں 5 آئی جیز چینج کر چکے, 5 آئی جیز چینج کر چکے ہیں 16-17 مہینے میں, اور سندھ میں آپ آئی جی چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر یہاں ایک احساس تو ہوگا کہ جہاں آپ کی اپنی حکومت ہے, اور بزدار صاحب اگر ان کی گورننس میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ آئی جی اور چیف سیکرٹری اور دوسرے سیکرٹریز کو چینج کر سکتے ہیں جب بھی آپ کی مرضی ہو, اسلام آباد کی مرضی ہو. تو اگر سندھ میں ایک آئی جی کو چینج کرنے کا, اور کل آپ نے جیسے کہا کہ بڑا کلیئر کٹ یہ بیان دیا گیا پرائم منسٹر کی گورنر چیف منسٹر کے ساتھ ملاقات کے بعد, اور آج اس کو مؤخر کر دیا گیا. اب یہ ظاہر ہے میری تو سمجھ سے بالکل باہر ہے. ایک بریک لیتے ہیں زبیر صاحب, بریک. یہ آئی جی کلیم امام کی ٹرانسفر کا معاملہ وہ ریپیٹ ایپیسوڈ ہو رہا ہے. نظامی صاحب ایڈی خواجہ والا جب فیڈریشن میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی تھی, کچھ سیاسی معاملات پہ بھی بات کریں گے. اپوزیشن کی جو ایک تحریک تھی, ایک رہبر کمیٹی تھی, وہ اس میں وہ دم خم نظر نہیں آ رہا, وجہ کیا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب, شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں, اور اس سے پہلے اپوزیشن کا خاصا ایکا ہمیں دیکھنے کو ملا. رابر کمیٹی کی آف اینڈ آن میٹنگز بھی ہوتی تھیں, لیکن وہ بھی اب نہیں ہو رہی ہیں. امپریشن یہ ہے کہ لندن سے ہو کر ایک ورچوئل اپوزیشن کی جا رہی ہے اور ریئلسٹک اپوزیشن نہیں ہو رہی ہے. یہ اپوزیشن میں چل کیا رہا ہے؟ مولانا کے ناراض ہونے کی بھی خبریں ہیں. ایکچوئل سٹیٹس کیا ہے اپوزیشن کے ایک کا؟ دیکھیں, مولانا کے حوالے سے تو میں نہیں کہہ سکتا. آپ کو نظامی صاحب پتہ ہے کہ یہ جب پارلیمنٹ میں آرمی ایکٹ آیا تھا اور وہ جس طرح سے پاس ہوا, تو اس میں پی ایم ایل این
خاص طور پر میں بالکل کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ ورکرز اور سپورٹرز کو بہت مایوسی ہوئی تھی کہ اس طرح سے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم جو ورکرز اور سپورٹرز کی جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے ان کا خیال یہ تھا کہ ایک تو ظاہر ایکسٹینشن تو دے چکے تھے پرائم منسٹر, اگست میں دے چکے تھے, پھر نومبر کے تھوڑے دن ایکسٹینشن سے پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, اور وہ ایک فیصلہ جو بنیادی اس میں 90% چیزیں تھیں وہ تو ایک قانون سازی کے حوالے سے ڈائریکشن دی تھی کہ جی ٹینیور فکس کیا جائے, ریٹائرمنٹ ایج فکس کی جائے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو وہ پرائمریلی اس پر فوکس تھا اور اس میں ایک ایلیمنٹ ایکسٹینشن کا بھی تھا. لیکن میرا خیال ہے ہم نے اس کو صحیح نیریٹو بلٹ اپ نہیں کیا جس کی وجہ سے مایوسی ہوئی. سو وہ ایک انیشیل سیٹ بیک تھا. ہماری گڈ لک یہ ہے اور ہم فارچونیٹ ہیں اور ممنون ہیں پرائم منسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی کے کہ انہوں نے چند ہفتوں میں ہی ہمیں اتنی آسان اوپننگ دی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ میرا خیال ہے ایک نیا حوصلہ پیدا ہو گیا ورکرز میں بھی اور لیڈرشپ میں بھی کہ یہ تو حکومت بہت ہی ڈھیلی حکومت ہے, اس کو ہلانا اور ہٹانا تو ایک بہت ہی آسان چیز ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد دوسرا ایشو, انٹرنل ایشو کے پی میں ہوا, کے پی میں سینئر ترین وزراء کو نکال دیا گیا, پنجاب میں, الائز میں, ایم کیو ایم, پی ایم ایل کیو, جی ڈی اے, ہر ایک نے شور مچانا شروع کر دیا. اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو میں ہمیشہ سے سمجھتا تھا اس وقت بھی جب لوگ مایوس تھے کہ جب تک گورننس نہیں ٹھیک ہوگی, معیشت تباہ برباد ہوگی, تو اپوزیشن کے لیے ایک موقع ضرور آئے گا. اور یہ اب بھی میں یہ مینٹین کر رہا ہوں نظامی صاحب کہ جو معیشت کے حوالے سے خراب تر ہوں گے. میں نہیں یہ کہہ رہا, آپ آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے آؤٹ لک دیکھ لیں, معیشت تو خراب ہوگی پچھلے سال کے مقابلے میں, اور پرائم منسٹر کو پتہ نہیں کس نے بتایا ہوا ہے کہ جی معیشت اچھی ہوگی اس سال. اچھی ہو ہی نہیں سکتی جب اعداد و شمار جو آؤٹ لک خود حکومت, خود فائنانس منسٹری وغیرہ دے رہے ہیں, اور ساتھ میں گورننس جب تک بزدار صاحب کے لیے بضد ہیں پرائم منسٹر, تو ہمارے لیے اس سے اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی. جب آپ نکمی ٹیم رکھیں گے تو نکمی ٹیم کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے گی. سو ہماری غلطیاں ہیں اپوزیشن کی, بالکل مانتا ہوں, پی ایم ایل این کی بھی ہیں زبیر صاحب. لیکن یہ جو صورتحال ہے جس میں واقعی اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی, بلکہ بلاول صاحب بھی عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے, آپ کی لیڈرشپ ہے ہی بار, اور اگر اپوزیشن سے جب ان کو کوئی تھریٹ نہیں ملی تو ان کی آپس میں جوتیوں میں دال بٹنی شروع ہو گئی. ایک طرف تو پی ٹی آئی کے اندر انتشار ہے, دوسرا جو الائز یعنی جو ان کے اتحادیز ہیں کولیشن پارٹنرز, ان سے معاملات خراب ہو گئے. تو یہ آپ کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی نہیں ہے یہ اپوزیشن کے لیے کہ اس وقت آپ کوئی ذرا تھوڑے سے ایکٹیو ہوں؟ مثلا کیا پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کی طرف آپ جا سکتے ہیں, یا یہ یعنی اپوزیشن تو بالکل ہی اچھا بچہ بنی ہوئی ہے, کوئی رول ہی نہیں ادا کر رہی؟ اچھا بچہ تو ہم نے بہت بننے کی کوشش بھی کی ہے, اور ہم نے دیکھے نظامی صاحب ابھی بھی بنے ہوئے یار, میرے سے زیادہ پتہ ہے ہسٹری نہیں, لیکن اگر آپ پچھلے 3 سال دیکھیں تو ہمارے اوپر وہ چھاپ لگی جو میرا خیال ہے ہم ایٹ لیسٹ 90% وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے, کہ ہمیں ایسا پریزنٹ کیا گیا کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اینٹی جوڈیشری ہیں, اور ہم ہر چیز پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ ایک اس قسم کا ماحول کریٹ کیا گیا جس میں ظاہر سی بات ہے وہ بٹرنس تو آنی تھی جب ایک پرائم منسٹر کو ایک بالکل بھی کسی لاجک کے بغیر ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن پہ توڑ پھوڑ کی گئی, پارٹی میں تھریٹس دیے گئے. اور میں نظامی صاحب میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں, میں آپ کو بھی یہ بتا دوں کہ جو لوگ جیل میں گئے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں پی ایم ایل این کے, بٹ پلیز میک نو مسٹیک, چاہے وہ مصدق ملک تھے یا مریم اورنگزیب تھیں یا محمد سپیر تھے, ہمارے اور بہت سے دوسرے جاوید لطیف وغیرہ دوسرے ہمارے رہنما, اتنا گھٹیا پریشر ڈالا گیا ہے ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ طریقے سے کہ ہم جو اب بھی کھل کے بات کرتے اور سروائیو کیا ہم نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, یہ بھی ایک بہت بڑا میریکل ہے. سو آپ پلیز یہ انڈرسٹینڈ کریں. سو ہم اپنے حساب سے, اور بہت چند ہفتوں کی بات ہے, مہینوں کی نہیں میں بات کر رہا, انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور انداز میں
مخالفت کریں گے. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ ہماری انٹرنل جو پارٹی میٹنگز وغیرہ میں یا بات چیت پہ, کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پاکستان کے عوام ہیں, اور پاکستان کے عوام کو ہم ان کے رحم و کرم پر اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے کہ جی ہر سال 1.25 لاکھ, ہر مہینے 1.25 لاکھ لوگ ان امپلائڈ ہوئیں, مہنگائی بڑھتی چلی جائے اور گروتھ. یہ تو سب باتیں اپنی جگہ ہیں. زبیر صاحب آپ نے کہا کہ کھل کر بات ہم کرتے رہے, لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے اب کھل کر بات آپ لوگ نہیں کر رہے, تو یہ کیا پارٹی کو مزید بچانے کے لیے کوئی اسٹریٹجک موو ہے؟ نہیں, میں صرف اس میں یہ اضافہ کروں گا, مسئلہ آپ نے یہ کہا کہ بہت پریشر آپ کے اوپر ہے, یہ کہاں سے پریشر آتا ہے آپ کے اوپر, یہ بھی بتا دیں. میں دیکھیں, اب دیکھیں نا, مسئلہ یہی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کھل کے بات نہیں کرتے. دیکھیں, ہم نے ایک بڑا سمپل سا ایک فیصلہ کیا ہے, اور وہ فیصلہ ایک یہ ہے کہ ہم کھل کے بات کریں گے اس حکومت کے خلاف, اور بھرپور انداز میں کریں گے, اور چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے کہ اس حکومت کے پیچھے ہم پڑیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئیں ان حلقوں کی طرف سے, اور ہمارے میں سے کچھ لوگوں نے ریئیکٹ کیا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سب سے بڑی ایگزامپل مریم نواز کی میں دے دوں. مریم نواز جون, جولائی اور اگست کے پہلے ہفتے تک وہ بھرپور سیاست کر رہی تھی, ریلیز پر بھی جا رہی تھی, پنجاب کے مختلف شہروں میں, قصبوں میں جا رہی تھی. 90% ریلیز میں اور جگہ میں ان کے ساتھ گیا. لیکن شی ہیز بیکم اے سمبل آف ڈیفائنس, کنفرنٹیشن, کہ جی وہ کنفرنٹیشن کرتی ہیں. کون سی کنفرنٹیشن کی انہوں نے بات کی, کون سی؟ اس سے زیادہ تو بلاول بھٹو زرداری بولتے ہیں, اور میں بلاول کی سیاست کو نہیں کرٹیسائز کر رہا. ٹھیک, زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت, آپ ہمارے ساتھ. محمد زبیر صاحب. نون لیگ کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کب بولیں گی مریم نظامی صاحب. خیر یہ ایک علیحدہ بات نہیں, ہے, لیکن انہوں نے آج اپنے کچھ جملہ مجبوریوں کا بڑا کھل کے ذکر کیا. زبیر صاحب نے. ہاں, نظامی صاحب یہ جو سیکنڈ ایئر ان کی قیادت ہے نون لیگ کی, ذکر تو کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب اوپر سے ہی کوئی نہیں بولتا تو انہوں نے کیا بولنا ہے؟ شہباز شریف صاحب کا بتائیں کس حال میں ہیں وہ. یہ انہوں نے بڑی پتہ کی بات کہی کہ کارکنوں میں کافی ریزنٹمنٹ ہے جس انداز سے یہ معاملات. نظامی صاحب 2 سال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا ہے کارکنوں کو, تو اب اس کے بعد یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کی کوئی خبر, کیا کچھ کب آ رہے ہیں واپس؟ جی, میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ جی ان کے خود اپنے مطابق ان کے اگلے مہینے تک وہ واپس آ جائیں گے. اگلے مہینے میں میرا خیال ہے کوئی مڈ فروری تک امید رکھنی چاہیے. مطلب اگلے 3 سے 4 ہفتے میں شہباز شریف صاحب پاکستان پدھار جائیں گے. بسنت کا موسم آیا کھڑا ہے, تو انہوں نے بھی کوئی گڈی وڈی لوٹنی ہے جو یہ بتا رہے ہیں. یعنی موسم بسنت کا یہ آپ دیکھیں کہ گڈیاں جو ہیں وہ کٹ رہی ہیں, بلکہ بعض جو بولنے لگی تھی وہ نیچے بولنے لگی. آپ کو پتہ نا کیا ہوتی گڈی؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. وہ اتنی اونچی چلی جاتی ہے کہ ہوا کے دوش پہ چلتی ہے, ہوا کے رحم و کرم. عمران خان صاحب بھی بولنے لگے ہوئے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ وقت ہے اپوزیشن کرنے کا. بسنت کا موسم ہے, اچھا خوشگوار موسم ہوگا, شاپنگ کر لی انہوں نے. لیکن ایک سے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں کہ ان کے بھائی میاں نواز شریف کی ابھی کچھ سیریس کچھ جیسے کچھ سرجریز ہونے والی ہیں. جی, تو اس کے حوالے سے مجھے نہیں پتا ان کا پروگرام آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ ان کا معاملہ سیریس ہے, خدا ان کو شفا دے, لیکن پنجاب حکومت کو وہ کنونس نہیں کر پا رہے ہیں اپنی رپورٹس. لیکن ایک چیز ہے کہ میاں نواز شریف اپنی عدالت کے باوجود زرداری صاحب کے برعکس پارٹی معاملات کو دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں. مثلا انہوں نے شاید خان عباسی صاحب کو کہا کہ آپ اپلائی کریں ضمانت کے لیے. جی, آپ کیوں نہیں اپنا دفاع کرتے؟ جی. خیر دیکھتے ہیں جی کدھر جاتی ہے نون لیگ کی سیاست. بہار کا موسم ہے, جشن بہاراں. لاہور تو ویسے ہی مشہور ہے جشن بہاراں کی ایکٹیویٹیز کے لیے. سیاست میں کون سا جشن ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے, یہ تو اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا. یہ اپوزیشن نے عمران خان کو بالکل ایک فری رن دیا ہوا. جی. وہ نظامی صاحب ورچوئل اپوزیشن کا لفظ میں نے استعمال کیا, دوسرے معنوں میں عام الفاظ میں خیالی اپوزیشن اس وقت ہو رہی ہے. شیخ رشید صاحب ایک پرانا کیس تھا, از خود نوٹس کیس تھا, ثاقب نثار صاحب نے اس کا نوٹس لیا تھا جب وہ چیف جسٹس تھے, لیکن اس کی کارروائی ابھی چل رہی ہے. ہاں جی. کل بھی آنریبل چیف جسٹس گلزار احمد نے برہمی کا اظہار کیا تھا, اور شیخ رشید صاحب سے متعلق انہوں نے ریمارکس بھی دیے تھے. وزیر صاحب حکومتیں بنا گرا رہے ہیں. آج شیخ رشید صاحب نظامی صاحب پیش ہوئے ہیں.
اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے ان کو کہ بزنس پلان وضع کریں، اور ساتھ یہ بھی عدالت نے کہا کہ اگر بزنس پلان نہیں دیا تو اگر انحراف ہو تو کارروائی بھی ہوگی۔ استعفے کی ان کی بھی بات ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کی۔ ہاں انہوں نے کہا جو وہ میں آپ کی جگہ ہوتا تو استعفیٰ دے دیتا۔ جی شیخ صاحب نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، لیکن یہ مختلف سانحات اور واقعات جب ریلویز میں پیش آتے تھے تو اس کے بعد ہمارے جو ساتھی رپورٹرز ہیں وہ جب شیخ رشید صاحب سے استعفے سے متعلق سوال پوچھتے رہے پروگرام میں ہم کئی دفعہ ان سے استعفے کا مطالبہ کر جی کئی بار ہم نے بھی کیا، لیکن نظامی صاحب جب ڈائریکٹلی شیخ صاحب سے پوچھا گیا اس وقت شیخ صاحب کیا فرماتے تھے، یہ دیکھیے۔ ڈٹائی کی انتہا ہے بس یہ پتہ جب میرے ضمیر پہ بوجھ ہوا میں آپ کی خواہش پر پورا اتروں گا۔ سارے سوال تو نے تو نہیں کرنے نا، تو نے تو نہیں ٹھیکہ دیا ہوا۔ سوال جو کر رہے ہیں میرا استعفیٰ کوئی مسئلہ نہیں میری جان، میں اتوار کو اس پہ جواب دوں گا، سارے کو اکٹھا ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، اتوار کو میں جواب دوں۔ نظامی صاحب ایک جگہ فرمایا کہ میرا ضمیر، مجھے اپنے ضمیر پہ جب بوجھ محسوس ہوا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، میرا استعفیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت افسوسناک اندوناک واقعات ہوئے، سانحہ تیز گام 70 کے قریب لوگ جان سے گئے، اس وقت آپ نے بھی استعفے کی بات کی تھی اور آپ نے تو بلکہ اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ اگین آج یہ جو سب کچھ ہوا ہے، ریلویز کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں ریلوے کا مسئلہ تو سیدھا سادہ ہے کہ ایک آبسلیٹ قسم کی ریلوے بن چکی ہوئی، جیسے کہ چیف جسٹس نے خود کہا کہ یہاں پرچی سسٹم چلتا ہے، 2020 میں آپ پرچیاں چلا رہے ہیں، پرچیاں چلا رہے ہیں۔ اوپر سے وزیر ریلوے جو ہیں ان کو دلچسپی نہیں ہے ریلوے سے کوئی، دلچسپی کس میں ان کی؟ ان کو اپنے نمبر بنانے میں کہ اتنے ٹی وی پہ آ کے میں کہوں گے عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے، یعنی اس قسم کے نادان مشیروں سے عمران خان صاحب کو خود استعفیٰ لے لینا چاہیے۔ یعنی جو عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس دورائے پہ وہ کھڑے ہیں اس کی ایک وجہ ان کی نالائق ٹیم بھی ہے، جی نالائق اور کرپٹ۔ اب ہم دیکھیں جو وہ خسرو بختیار اور ان کے بھائی کے خلاف نیب نے کھول دیا کیسز، جی اربوں روپے کے وہ مالک ہیں، 4 ان کی شوگر ملیں ہیں، کئی ان کے باہر فنڈز ہیں، تو بھائی یہ دورہ جو معیار ہے جی اس کے ہوتے ہوئے نالائق اور کرپٹ لوگ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی اپنی صفوں میں کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں کہ جی آپ نے قرضے اتنے بڑھا دیے، کر دیے، وہ کر دیے، تو اس طرح کب تک گاڑی چلے گی؟ نظامی صاحب اب یہ جو بات یہ ہے جو چیف جسٹس صاحب نے شیخ رشید کو بات کہی ہے، اگر کوئی چلو بار پانی ہو تو اس میں آپ کو پتہ کیا کرنا چاہیے۔ اچھا نظامی صاحب مجھے نہیں میری بات سنیں، یہ انہوں نے کہی تو شیخ رشید کے حوالے سے، لیکن کہی کس کو ہے؟ جو گورننس ہو رہی ہے یہ تو اصل میں اس کو حکومت کہا کو کہی ہے گیا، نا، حکومت کو حکومت ہو گئی ہے، حکومت کے سربراہ کو کہی ہے۔ جی اچھا نظامی صاحب ایک اور سوال ہے، آج جو ہدایات سامنے آئی ہیں، حکم سامنے آیا ہے شیخ رشید صاحب کو، وزارت ریلوے کو، آنریبل چیف جسٹس کا، انہوں نے کہا کہ 6 کلومیٹر کا راستہ ہے، 6 کلومیٹر کا ٹریک ہے، سرکولر ریلوے کراچی کا، وہ بھی 2 ہفتے میں آپ مکمل کریں، 2 ہفتے میں بزنس پلان بھی دینا ہے۔ بزنس پلان تو ہو سکتا ہے شیخ صاحب دے دیں، بزنس پلان تو بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دے دیں، وہ دے، لیکن یہ سرکولر ریلوے 6 کلومیٹر وہاں سے لوگوں کو ہٹانا، جگہ واگزار کروانا، اس سوال کو نہیں پیدا مینٹینس ہوتا۔ کرنا، یہ پاسبل کیسے؟ کوئی آغاز ہی نہیں ہوا تو انجام کیسے ہوگا اس کا؟ جی پھر وہ چیف جسٹس نے ایک اور بات کہی کہ بھئی یہ آپ بتائیے کہ آپ نے استعفیٰ نہیں دیا، انہوں نے کہا جی وہ میں نے اتنے لوگوں کے خلاف انکوائری کی اور پتہ لگا کہ 2 جونیئر اہلکاروں کو نکال دیے۔ یہ تو چیف جسٹس نے آج جو تھا انہوں نے کہا، شیخ صاحب نے کہا 19 لوگوں کو نکالا، چیف جسٹس نے کہا کہ بڑے لوگوں میں سے کس کو نکالا ہے یہ بتائیں، آپ نے تو فرنٹ لائن ورکرز جو ہیں ان کو نکالا ہے۔ تو نظامی صاحب خیر دیکھتے ہیں لیکن اصل بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود اپوزیشن میں کئی دفعہ یہ کہہ چکے جی جی کہ ریلوے کا فلاں حادثہ ہوا، ریلوے وزیر کو مستعفی ہو جانا چاہیے، انڈیا کا ریفرنس دیا تھا پرائم منسٹر لیکن وہ صاحب جب یعنی جب ان دا شوز آن دا ادر فٹ تو بالکل مختلف معاملات ہیں۔ نظامی صاحب یہ آپ یہ دیکھیں نوٹس، اس میں زیادہ جو افسوسناک بات یہ نہیں کہ شیخ رشید نے استعفیٰ نہیں دی، افسوسناک بات ہے کہ ان سے استعفیٰ مانگا نہیں گیا، نہ لیا گیا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ریاست میں کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے جو 3 ناراض لوگ ہیں، 3 تو نہیں 3 سے زیادہ ہیں، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 35 ایم پی ایس پی ٹی آئی کے غائب تھے، اور کے پی کے کی سیاست پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کے پی کے میں 3 اہم وزراء کو فارغ کیا گیا. اس کے بعد نظامی صاحب کل انہوں نے ٹی وی ٹاک شو میں اپنے جو گریوینسز تھے اس کا اظہار بھی کیا, لیکن کھل کر بات نہیں کی کہ یہ پارٹی جو نارمز ہیں, پارٹی کا طریقہ کار ہے, اس کے خلاف ہے. ہم عمران خان صاحب سے ملیں گے تو بات چیت کریں گے. پرویز خٹک صاحب کو بیسیکلی عاطف خان اور شہرام ترکی وہ اس بات کا الزام دے رہے ہیں کہ ہمارے وہ مخالف بھی تھے اور ہمارا جو گروپ ہے وہ ان کے اینٹی بھی تھا, اور ان کے خلاف ایک مربوط سازش بھی ہوئی ہے عاطف اور شہرام کے خلاف, عاطف خان اور شہرام جی جی بالکل ہوئی ہے. پرویز خٹک صاحب, یہ کہانی ابھی کی تو نہیں ہے, ہم پہلے بھی پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں. الیکشن جیتنے کے ایک دن بعد جب آپ نے پرویز خٹک صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ who will be the اسی دن جس دن الیکشن ہوا تھا, میرا خیال 25 کو الیکشن ہوئے تھے تو 26 جولائی 2018 کو پرویز خٹک صاحب سے 92 نیوز کی ٹرانسمیشن میں جب پوچھا گیا تھا کہ سینئر کون ہوگا کے پی کے کا, تو اس وقت انہوں نے کیا فرمایا تھا, یہ دیکھیے. جب آپ قومی اسمبلی میں آ گئے تو, اور یہ کوئی فیصلہ نہیں ہو چکا پارٹی لیول پہ کہ آپ آئندہ فیڈرل کیبنٹ میں آئیں گے بجائے صوبائی سطح پر؟ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, میں تو پہلے بھی قومی اسمبلی جیتا تھا. تو آپ کو پیشگی مبارکباد ہم دے سکتے ہیں کہ آپ صوبائی وزیر اعلیٰ ہوں گے. ایک سوال سر, انشاءاللہ میری خان صاحب سے بات ہو چکی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہوں. میں یعنی پرویز خٹک وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہوں. نظام سے بھی الیکشن جیتنے کے ایک دن بعد فرما رہے تھے. عمران خان عاطف خان کو پسند کرتے تھے, امیدوں پہ پانی پھر گیا. پرویز خٹک صاحب نے عاطف خان کی, عاطف خان نے پرویز خٹک کی, محمود خان کی قسمت جاگ اٹھی. اب جو حالات ہیں, محمود خان جو ہیں وہ بھی پرویز خٹک کے آشرواد سے تھے, نمائندے ہیں ایک قسم کے, ایک قسم کے. اور انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو نہیں بناتا, آپ جس کو بنانا چاہتے ہیں. خان صاحب بوجہ پرویز خٹک کو نہیں بنانا چاہتے تھے, میں اس میں مجھے معلوم نہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پرویز خٹک بطور وزیر دفاع بھی جی کھوٹے لائن لگ رہے ہیں, لیکن پچھلے چند مہینوں سے وہ پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہو گئے. جی پہلے جہاں ہائی پروفائل تھے جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب, جی جی شاہ محمود قریشی صاحب پھر پیچھے چلے گئے, جہانگیر ترین صاحب پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا, جی. لیکن پرویز خٹک اب فور فرنٹ پہ آ گئے ایز دی پولیٹیکل نیگوشیٹر ود دی اپوزیشن, بیکاز آف پولیٹیکل میچورٹی ایز ویل. ایک فیس بھی تو ہے اور کمفرٹیبل فیل کرتی ہے اپوزیشن سے بات, جی جی ان سے بات, لیکن اپوزیشن جو ہے شاہ محمود قریشی سے بات کرتے بھی, جی لیکن وہ میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کی جو وہ کہتے ہیں نا, شہباز شریف صاحب کی جپی ان کو مہنگی پڑی ہے. اچھا, وہ جپی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں قبول ہیں جی نہیں -1 شاہ محمود قریشی. جی یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ بڑی مہارت سے شاہ محمود کا مکو ٹھوپ دیا, تب سے یہ لگا ہے وہ ذرا تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں. اچھا بیک ٹو کہتے ہیں آپ فورن پالیسی ہینڈل کریں. بیک ٹو کے پی کے نظامی صاحب, اب ہوا یہ جو موجودہ حالات ہیں, موقع ملا کافی عرصے سے, اختلاف تو عاطف خان اور شہرام ترکی پہلے سے بھی کر رہے تھے, لیکن 2/3 اکثریت بھی تھی, کانفیڈنس بھی تھا, وہ اور تو کوئی رولا ہے نہیں, پولیٹیکلی چیلنج ہے نہیں پی ٹی آئی کو کے پی کے میں. اب اس موقع میں جو الزام عاطف خان اور شہرام ترکی دھر رہے ہیں کہ ان کو وزارت سے بھی نکلوا دیا, تو کیا اس میں بھی آپ کو لگتا ہے پرویز خٹک کا واقعی ہاتھ ہے؟ بالکل پرویز خٹک کا ہاتھ ایسے ہے کہ پرویز خٹک اس گروپ کے سرخیل ہیں, اور پرویز خٹک کی پانچوں گیم ہیں اس وقت. آپ کو معلوم ہے کہ پرویز خٹک صاحب خود تو وزیر دفاع ہیں, ذرا میں پڑھتا جاؤں آپ کو, جی 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 سناتا جاؤں آپ کو. جی لیاقت خٹک ان کے جو بھائی ہیں وہ صوبائی وزیر اپاچی ہیں جی صوبے میں, جی ٹھیک ہے. نفیسہ خٹک ان کی بھابھی جان جو ہے وہ رکن قومی اسمبلی ہیں, ٹھیک. ابراہیم خٹک ان کے جو برخوردار ہیں, جی بیٹے جو ہیں وہ رکن صوبائی اسمبلی ہیں. عمران خٹک نیشنل اسمبلی ان کا جو وہ تو داماد ہیں وہ رکن قومی, وہ آپ میں بھول گیا, وہ داماد وہاں پہ. احد خٹک تحصیل ناظم ہیں, ناظم تھے, تحصیل ناظم تھے, اب ختم ہو چکا ہے. تو اس طرح سے خٹک خاندان کے 4 افراد جو ہیں جی جی وہ اسمبلی کے ارکان ہیں, اور 2 جو ہیں صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی انہوں نے 3 نشستوں سے لڑے تھے انتخاب میں. جی تو مطلب ہے فعال سیاستدان ہے. نہیں تو نظامی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ نہ بن کے پرویز خٹک نے اور بہت کچھ سمیٹ لیا. یہ نہیں, یہ پچھلی اسمبلی میں بھی ان کے تھے, ان کے کافی تھے, لیکن مقصد یہ ہے کہنے کا یہ
کہ ان کی پانچوں گھی میں سر کڑھائی پہ ہیں. تو شہرام ترکی بھی تو کچھ مختلف نہیں ہے نظامی صاحب, ان کے ظاہر بھی ہے. والد سینیٹر ہیں, بھائی ان کے بھی ایم این اے بھائی ہیں, یہ وہ تو- خود ایم پی اے ہیں. بھائی یہ دیکھیں نا, ایک طرف تو ہمیں کہا جاتا ہے یار کہ یہ موروثی سیاست ہے. جی نواز شریف نے اپنی بیٹی کو بھی کیا ہوا ہے, بھائی بھی ان کا چیف منسٹر ہے, زرداری صاحب ہیں, بلاول ہیں, ان کی زرداری صاحب کی امچیرہ جو ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی جی جی. تو ویئر لائز دا ڈفرنس ہیئر. اچھا اب ہوگا کیا, آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ جو 3 لوگ ناراض ہیں, یہ جو ایک گروپ کی اب کل جو پارلیمانی پارٹی کا میرا اجلاس کچھ بھی نہیں ہوا, ہونا, کیونکہ وہاں یہ تو کتنے 3 لوگ ہیں نا, اب 20 آدمی بھی جو ہے نا, اگر جو وہ کہتے تھے جی, وہ بھی ریوولٹ کر دیں تو خان صاحب کی گورنمنٹ کو وہاں نہیں ہونا, وہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو لوگ یہ لیکن بات یہ ہے کہ جو انریولنگ شروع ہو گئی نا ایک قسم کی, کہ ہر جگہ سے جس طرح ایک ایوری تھنگ جو ہے, سب کچھ جو ہے وہ ایک ارتعاش میں آ گیا. جی اب ہر چیز جو ہے وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ سازش ہے. ترکی صاحب کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, محمود خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, بزدار صاحب کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, عمران خان کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. اچھا نظامی صاحب, یہ تو سارے معاملات ہیں, لیکن دوبارہ سے ذرا آئی جی کی معاملے پہ آ جاتے ہیں. زبیر صاحب ابھی تو کہہ رہے تھے یہ ہو جانا چاہیے, شاید وہ بھول رہے تھے کہ نون لیگ کی جب حکومت تھی اور ایڈی خواجہ والا معاملہ تھا, اور یہی تکرار اس وقت بھی ہم نے دیکھی تھی جو چل رہی تھی. یہ اب کلیم امام صاحب, پہلے یہ طے ہو گیا, کل وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی, آج پھر بات یہ پتہ کیا ہے, میں آپ جی کو ایک ذرا جی تھوڑی سی دوسری بات کروں آپ سے. 80th امینڈمنٹ موجود ہے. جی صوبائی خود مختاری ایک خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی اس وقت کی حقیقت ہے کہ 80th امینڈمنٹ کے خلاف بہت ہی مضبوط لابی سمجھتی ہے کہ یہ ایک غلط جی امینڈمنٹ تھی, اور ان کا بس چلے تو اس کو رول بیک کر دیں. جی. اگر عمران خان صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی ہوتی تو وہ اس کو, اور سینٹ میں بھی ہوتی, تو اب تک اس کو ختم کر چکے ہوتے. ٹھیک ٹھیک ہے نا. وہ نہیں کر سکے, لیکن جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ مرکزیت کی طرف ہے, چاہے وہ نواز شریف ہوں اس مرکز میں یا موجودہ حکومت ہو, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ مرکز میں حکومت چلا رہے ہیں, اور جو ایک اسٹرانگ سینٹر کا کانسیپٹ ہے ہم ذہن میں ڈیوالو نہیں کر سکے 80th امینڈمنٹ کے تحت جی ذہنی طور پر. اس کا نتیجہ میں یہ ہے کہ جو جاگیردارانہ ایک قسم کی یہ ذہنیت ہے کہ ہیں جی یہ آئی جی جو ہے یہ فیڈرل کا نمائندہ ہوتا ہے, ہم کریں گے. کوئی سوال ہے, کام تو صوبائی حکومت لینا ہے اس سے. جی 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 ایسا ہی ہے نظامی صاحب. اچھا ایک اور بڑا اہم معاملہ آپ نے 18th امینڈمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے. یہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ آج بھی جو رپورٹ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کراچی سے ہی, کہ آج خالد مقبول صدیقی صاحب وہ کیوں نہیں آئے کیبنٹ میں. ایم کیو ایم کو نظر انداز بھی ایک طرح سے کیا گیا, ایم کیو ایم سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے نا وہ کسی کی بھی منظور نظر نہیں ہے. وہ اس کو بامر مجبوری کابینہ میں برتی گئی تھی. اب خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں تو چلے گئے. اس وقت جی ڈی اے اور باقی لوگوں کو ملا کے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ کمفرٹیبل ہے قومی اسمبلی میں, اور اوپر سے بھی ان کو آشیرواد حاصل ہے. تو ایم کیو ایم کو اب انہوں نے بالکل آئسولیٹ کر دیا. عوام کے ساتھ یہ ہو گیا, عوام کے ساتھ وہ ہو گیا, اور عوام کے مسائل سے متعلق نہیں, میں نے تو یہ کہا تھا نا, قحط یہ ہے کہ کسی سے سوال نہیں پوچھ سکتے. کہ میرا خیال سے یہ حکومت بڑی خوش قسمت ہے, اپوزیشن بالکل لیٹی ہوئی ہے جی, ان کو پوری سپورٹ حاصل ہے ہر لحاظ سے, ہر جگہ سے جی. پھر اس کے باوجود ڈیلیور نہ کریں تو افسوس. ٹھیک ہے نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.